जून सन 97 की 21 तारीख है। दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। रात को हम लोग बाजार से पलट कर आए तो दरवाजे से एक पर्ची अंदर डालते हुए चौधरी तारिक खड़े थे। उनके साथ मौसूफ की बेटी भी एक बड़ा सा डब्बा संभाले हुए थी। हमें देखकर खुश हो गए। अंकल आज तीसरी बार मायूस होकर वापस जा रहा था। वो उर्दू नहीं बोल पाते, अंग्रेजी में ही गुफ्तगू कर सकते हैं। उनके साथ हम लोग अंदर आए। कहने लगे, आप लोगों ने मुझसे तो कोई काम ही नहीं लिया। परवेज भी तकल्लुफ करते रहे। खैर, कल उनकी बारात के लिए नई जैगवार किराए पर ले ली है। नौशा को तो बेहतरीन गाड़ी पर दुल्हन के यहाँ पहुंचना चाहिए। आसमा ने उनका शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी कि हमारे लिए उन्होंने इतना सजा सजाया मकान बगैर किसी हिचकिचाहट के परवेज के सुपुर्द कर दिया। वो हंसने लगे थे। आंटी, मुझे मालिक मकान ही समझ रही हैं आप? मैं परवेज का जिगरी दोस्त हूँ। यहाँ प्रॉपर्टी एजेंट का कारोबार है मेरा, इसलिए आपके पास रोज नहीं आ सका। शादी का मकान सादा सादा अच्छा नहीं लगता। मैं आज इसे सजाने आया हूँ। वाकई अपनी बेटी की मदद से वो रात भर मकान की आराइश में लगे रहे। दीवारों और छत पर चूंकि वॉलपेपर चश्मा रहता है और कहाँ इसके पीछे पुख्ता दीवार है, कहाँ लकड़ी है, वो खूब जानते थे। उन्होंने हम लोगों में से परवेज या सबा तक को इस काम में हाथ नहीं बटाने दिया कि इसका सेहरा वो सिर्फ अपने सर ही रखना चाहते थे। अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पीकर बेटी के साथ वापस गए हैं और जैगवार के साथ 11 बजे तक वापस आने का इत्मीनान दिला गए हैं। हम लोगों ने मिलजुल कर जल्दी जल्दी नाश्ता किया और माँ बेटी को घर में आने वाले लोगों के खैर मकदम के लिए छोड़कर बाप बेटे छोटी मोटी चीजों की खरीदारी के लिए निकल पड़े। रास्ते से जावेद को साथ लिया। 7-8 किस्म के ताज़ा फल और तरह तरह की मिठाइयों के बहुत सारे पैकेट कार में रखकर वापस आने का इरादा कर रहे थे कि जावेद ने याद दिलाया, हाँ अंकल, सेहरे का क्या बंदोबस्त हुआ? परवेज ने उसकी पीठ पर घूंसा जमा दिया। बाहर धकेलूंगा गाड़ी से। कितनी मुश्किल से समझाया है पापा को, तुम फिर बहकाने लगे। जावेद हंसने लगा। मैं बोला, खैर सेहरा न सही, कुछ हार तो तुम्हें गले में डालने ही पड़ेंगे, वरना कैसे पता चलेगा कि बाराती कौन है और दूल्हा कौन। अलगरज उसे बहला फुसलाकर एक खास दुकान में पहुंचे, जहां से मोटे मोटे गोटे और बादले के हार खरीदे। नीज मोटर और मकान के दरवाजे पर सजाने के लिए सफेद रिबन के मखसूस फूल तैयार कराए, जो यहाँ शादी के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। घर पहुंचे तो बारात में शिरकत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। जाहिदा, शफीक कासिम, असमत पाशा, समीरा, उन लोगों के बच्चे, खाकी जान, फरमान इलाही और उनकी बेगम सखावत, परवेज सानी की वालदा वगैरह से माशाअल्लाह मकान की निचली मंजिल लबरेज हो गई। बालाई मंजिल के कमरे मेहमानों के लायक न थे, क्योंकि वहाँ मुसाफिर खाने की तरह सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। क्योंकि ये एक आर्जी क़यामगाह थी और शादी के बाद परवेज का इरादा अपने ज़ाती मकान में मुंतकिल होने का था, इसलिए अलमारियां और दूसरे फर्नीचर की खरीदारी मुनासिब वक्त आने तक मुलतवी रखी गई थी। हमारी आमद से भी सामान में खासा इजाफा हुआ था। मजीद बना पिछले 8-10 दिन की बेमहाबा खरीदारियां। ऊपर 2 कमरों में तो कहीं तिल धरने की जगह भी न थी। पलंगों पर, उनके नीचे, फर्श के चप्पे चप्पे पर, अलमारियों के ऊपर और भीतर हर तरफ सामान ही सामान। बमुश्किल बीच के कमरे से बहुत सी चीजें दूसरे ख्वाबगाहों में मुंतकिल करके जगह निकाली थी और इस कमरे को हुजले उरूसी के तौर पर रात को बेचारे चौधरी ने कुछ सजा बना दिया था। असमत मुझसे मुखातिब हुए। कुछ दिन पहले परवेज ने बताया था अंकल कि बाहर से आने वाले मेहमानों के बारे में आप फिक्रमंद हैं। मैंने यहाँ से थोड़ी ही दूर अपना पुराना मकान साफ करा दिया है। उसमें नीचे ऊपर 5 कमरे और 3 बाथरूम हैं। चाय, शक्कर, दूध, कॉफी, हर चीज फ्रिज में मौजूद है। 15-20 आदमी वहाँ इत्मीनान से ठहर सकते हैं। ये रही मकान की चाबी। आसमा ने उनकी पीठ पर हाथ फेर कर चाबी अपने पास रख ली। चौधरी 11:30 बजे के आसपास जैगवार लेकर आ गए। वो कार पर अलामत शादमानी का रिबन पहले ही सजाकर चले थे। बाएं हमा जावेद ने अपने लाए हुए रिबन गाड़ी और दरवाजे पर आवीजा किए। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। गुल खान, सरदार जी, डॉक्टर इकबाल सेक्रेटरी वगैरह वगैरह। हमें अपने दूर अफ्तादा बच्चे बहुत याद आ रहे थे। फिरोज ने सुहेल की शादी पर कैसा लपक लपक कर इंतजाम किया था। मुझे जरा बराबर परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। सदफ और नाज ने कपड़े और जेवरात वगैरह की खरीदारी में आसमा को जरा भी जहमत नहीं होने दी थी। ताजवर, बाबू साहब, मंसूर, शकील, हुजैल
عرفی سب نے مل جل کر کام کے بوجھ اپنے شانوں پر لے لیے تھے۔ بھائی کی شادی میں یہ سب ہوتے تو کتنا اچھا لگتا۔ اچانک باہر نظر کی تو پریشان ہو گیا۔ رم جھم بارش ہو رہی تھی۔ یہاں کے موسم کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ مئی جون میں نسبتاً کچھ دھوپ نکلتی ہے اور مطلع صاف رہتا ہے۔ پھر بھی 2-3 بار شاپنگ کے دوران ہم لوگ بھیگ کر گھر واپس آئے تھے۔ حالانکہ یہ لوگ اپنی گاڑیوں میں رین کوٹ وغیرہ ہمیشہ تیار رکھتے ہیں۔ خواتین اپنی خوشگوار کارگزاریوں میں مصروف تھیں۔ پرویز میاں سجائے بنائے جا رہے تھے۔ اب تک فلم کی 3-4 ریلیں سخاوت کینن کیمرے میں استعمال کر چکے تھے۔ محبوب حسین فوٹوگرافر نے دونوں کمروں میں جاری خوش فعلیوں کی ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی تھی۔ ہنسی مذاق، چہل بازیاں، مٹھائیوں سے آنے والوں کی بزور خاطر تواضع۔ مٹھائی زیادہ کھانی چاہیے قاضی صاحب، میں نے نکاح خواہاں کو چھیڑا اور انہوں نے بیک وقت ایک گلاب جامن اور ایک لڈو اپنے منہ میں رکھ لیے۔ فلیش کی روشنی نے بتایا کہ یہ پرلطف منظر قید کیا جا چکا ہے۔ ادھر صبا پرویز کی ایک آنکھ میں کاجل لگا کر دوسری آنکھ میں لگانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ شفیق قاسم نے مجھے متوجہ کیا۔ انکل ذرا صبا کے پاس کھڑے ہو جائیے۔ فوٹوگرافر کے بڑے کیمرے کا رخ میری طرف تھا۔ صبا کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو اترا کر بولی، ہمارا نیک لائیے۔ یہ یوپی والوں کی رسم ہے، نوشا کی آنکھ میں کاجل لگانے کا نیک۔ بہن لڑ جھگڑ کر زیادہ وصول کرنے کی اداکاری کرتی ہے۔ سوچا لڑکی کچھ اصرار و تکرار کرے گی، 1 پاؤنڈ سے شروع کرتے ہیں، پھر بتدریج بڑھاتے جائیں گے۔ لیکن وہ پگلی تو اتنے پر ہی خوش ہو گئی اور تھینک یو پاپا کہہ کر پرویز کی دوسری آنکھ میں کاجل لگانے کو جھکی۔ ہائے ہائے، اس کی مقامی بھابھیوں نے احتجاج کیا۔ سمیرہ بولی، صبا یہ کیا کرتی ہو؟ انکل اسے پورا نیک دیجیے نا۔ بھائی میاں نے ہیرے کی انگوٹھی ہمیں پہلے ہی دے رکھی ہے اور ممی نے بھی 20 پاؤنڈ۔ مجھے بچی پر بہت پیار آیا اور کہا، ٹھیک ہے یہ 30 پاؤنڈ اور رکھ لو، دلی میں بھائی اور بھابھیوں سے بھی وصول کرنا۔ پرویز کو ہار وغیرہ پہنائے گئے۔ بڑے بھائی فیروز نے جو سوٹ دہلی سے سلوا کر بھیجا تھا، دولہا میاں اسی میں ملبوس تھے اور بہت جچ رہے تھے۔ میں نے کہا، بارش تھمے تو بارات روانہ ہو۔ مولوی صاحب ہنسنے لگے، بھائی جان یہ 2 دن بھی جاری رہ سکتی ہے، مجھے 3 بجے ایک دوسری جگہ بھی نکاح پڑھانے جانا ہے، اب چلنا چاہیے۔ ہم سب باہر آ کر گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ وہ تو 9-10 بجے کے آس پاس بیشتر لوگ اپنی کاروں پر کام سے نکل جاتے ہیں، ورنہ ہمارے مہمانوں کو پارکنگ میں بڑی دقت ہوتی۔ صبا نے باہر نکلتے ہوئے مجھ سے کہا، پاپا ننھی منی بوندنیاں۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں اسے ایک گانا لکھ کر دیا تھا، یہ اسی کا مصرع تھا۔ 15-20 گاڑیوں کا یہ قافلہ دھلی منجھی سڑکوں سے نکلتا ہوا چند منٹوں میں دلہن کے گھر پہنچ گیا۔ کاریں اس التزام کے ساتھ کھڑی کی گئیں کہ دروازے کے عین سامنے نوشا کی جیگوار پارک ہو سکے۔ 107 نمبر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس میں کلبل کلبل کرتی بہت سی خواتین کھڑی تھیں۔ 2-3 بچے، 2-3 بوڑھے، حفیظ، عزیز، سیمی اور تسلیم نے ہمارا استقبال کیا۔ دروازے میں نوشا اور باراتیوں کے لیے راستہ صاف کیا گیا۔ سیمی نے ایک بڑا سا سنہری ہار دلہے کے گلے میں ڈالا اور دوسرا ہار تشت سے اٹھا کر پوچھنے لگی، بیسٹ مین کون ہے؟ یہ لوگ ہماری طرف کے شاہبالے کے بدلے بیسٹ مین سے کام چلاتے ہیں۔ اودھ کے علاقے میں نوشا کا چھوٹا بھائی یا بھانجے بھتیجوں میں سے کوئی نوعمر لڑکا شاہبالہ بن کر دولہے کے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں نوشا کا کوئی دوست بیسٹ مین کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ پرویز اور ہم لوگ پسو پیش میں تھے کہ یہ ذرا مشکل مسئلہ تھا۔ ہمارے لیے تو اس کے سبھی دوست برابر کی اہمیت رکھتے تھے۔ موقع کی نزاکت کو بھانپ کر شفیق قاسم اور چودھری نے عصمت پاشا کو پرویز کے پہلو میں پہنچا دیا اور سیمی نے بڑا سا ہار ان کے گلے میں بھی سجا دیا۔ اب دودھ کا ایک گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ایک دوسری رسم تھی۔ ہونے والی سالی نے نوشا کے ہونٹوں سے گلاس لگایا، لیکن ابھی اس غریب نے ایک ہی گھونٹ بھرا تھا کہ گلاس کھینچ لیا گیا۔ 100 پاؤنڈ نکالیے۔ تسلیم نے سیمی کے پیچھے سے صدا لگائی، نہیں 5 پاؤنڈ۔ طارق چودھری نے بھاؤ تاؤ شروع کیا۔ ہنستے بولتے 30-40 پاؤنڈ پر یہ حجت تمام ہوئی۔ کمرے میں پہنچے تو دلہن کی طرف کے 20-25 لوگ ہم سے فردن بغل گیر ہوئے۔ چونکہ میر پور والوں میں اس دن کئی شادیاں تھیں، اس لیے شرکا کی تعداد کم تھی، ورنہ سینکڑوں تک پہنچتی۔ تو عورتیں اور چھوٹے بچے بالائی منزل کے کمروں میں چلے گئے۔ ہلکے پھلکے مشروبات سے ہماری تواضع کی گئی۔ سخاوت اور محبوب فوٹوگرافر فلم بندی میں منہمک تھے۔ جاوید نے میرے پاس آ کر دھیرے سے کہا،
انکل قاضی صاحب کو ذرا جلدی ہے۔ میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضرت بسم اللہ کیجئے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، مہر شرعی ہوگا؟ شفیق نے سرگوشی میں بتایا کہ یہاں شرعی مہر 35 پاؤنڈ پر مشتمل ہوتا ہے اور اسی کا رواج ہے۔ میں بولا، قاضی صاحب کچھ بڑھا لیجئے۔ ٹھیک ہے 100 پاؤنڈ دے دیجئے، مہر معجل کی بڑی فضیلت ہے۔ 50 پاؤنڈ کے 2 نوٹ ان کی خدمت میں دلہن کے لیے پیش کیے۔ موصوف نے کاغذ پر نوشا کا نام اور دیگر تفصیلات درج کی اور تسلیم کے ماموں و چچزاد بھائی کو ساتھ لے کر زنان خانے میں چلے گئے۔ فوٹوگرافر ان کے پیچھے تھا۔ سخاوت نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے بھی اندر کے فوٹو کھینچنے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگوں میں ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری تھا کہ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب گواہوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ فوٹوگرافر پیچھے پیچھے۔ انہوں نے پرویز کی بغل میں بیٹھ کر ایجاب و قبول کا فریضہ انجام دیا اور خطبہ نکاح پڑھا۔ مبارک سلامت کے شور میں لڑکے اندر سے آنے والے چھہارے تقسیم کرنے لگے۔ ہماری طرف تقسیم نہیں کرتے، لوٹے اور لٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہنگامہ کچھ تھما تو مولوی صاحب نے فارموں کی خانہ پوری کے لیے شفیق قاسم کی معاونت چاہی۔ یہ دونوں ان کاموں میں منہمک تھے اور دلہن کے عزیز و اقارب نوشا کے پاس آ کر فردن فردن بیٹھے۔ سلامی کے طور پر کوئی اس کی کلائی میں گھڑی باندھتا، کوئی انگوٹھی پہناتا، کوئی کچھ پاؤنڈ کی نظر پیش کرتا اور کوئی گفٹ پیکٹ دے کر اٹھ جاتا۔ اس طرح لڑکی کے بھائی بہن، والدہ اور تقریباً سارے ہی عزیزوں کی تصویروں اور ویڈیو کیسٹ میں شمولیت ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ بیسٹ مین کسی طرح پرویز کے قریب سے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہے اور اس کے دوسرے دوست رہے جاتے ہیں، تو عصمت پاشا سے کہا، اب دوسرے احباب کو بھی نوشا کے ساتھ تصویر کھنچانے کا موقع دیجیے۔ وہ مسکرا کر میرے پاس صوفے پر آ گئے۔ نام لے لے کر میں نے باراتیوں میں سے ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پرویز کے پاس بیٹھنے کے لیے آواز دی۔ آخر میں ان لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی اس کے قریب بٹھا دیا۔ فوٹو لیے جا چکے تو میں نے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے گال اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ اندر جذبات کا ایسا ہنگامہ بپا تھا کہ مجھے اپنی ہچکیاں روکنی مشکل ہو گئیں۔ اس کیفیت کو پرویز نے بھانپ لیا اور بوڑھوں کی طرح میری پیٹھ مسلنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے بڑی شاندار ضیافت کی گئی۔ نسرین کے بھائی کا اپنا ریستوران تھا اور اس میدان کے لوگوں سے ان کے ذاتی تعلقات تھے، اس لیے ہر ڈش بہت اچھی تیار کی گئی تھی۔ تندوری مرغ، 2-3 طرح کے کباب، شیرمال، نان، چپاتیاں، مٹن قورمہ، بھنا ہوا چکن، بریانی، بڑے، رائتے، سلاد، مٹھائیاں وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ مشروبات میں مجھے آج فیبینا زیادہ اچھا لگا، جسے بہت سے پھلوں کے رس کی کاکٹیل کہنا چاہیے۔ جاوید کی طرف سے اشارہ پا کر میں نے نکاح خواں کی خدمت میں 50 پاؤنڈ کا نوٹ بطور نذرانہ پیش کیا اور وہ اپنی کار پر دوسرا نکاح پڑھانے چلے گئے۔ آج کل برمنگھم میں شادیوں کا موسم تھا۔ لڑکی کی رخصتی میرے لیے ہمیشہ دل دہلا دینے والی رسم ثابت ہوتی ہے، خواہ میں اپنی بہو کو روتے دیکھوں یا اس کے عزیزوں کو۔ ہمیشہ بری طرح جذباتی ہو جاتا ہوں۔ خیال آتا ہے کہ ایک دن ہماری پیاری اور اکلوتی بیٹی بھی ہمیں چھوڑ کر دوسروں کی ہو جائے گی۔ اوپر سے کچھ گریا وزاری کی آوازیں کان میں پڑیں تو میں نے شفیق کا ہاتھ تھام کر کہا، آؤ ذرا باہر ٹہلتے ہیں۔ باہر بارش تھم چکی تھی۔ سڑک پر ٹہلتے ہوئے میں نے کہا، یہاں یوکے میں بھی رخصتی پر رونا دھونا ہوتا ہے؟ بہن بیٹیاں تو سبھی کو پیاری ہوتی ہیں انکل۔ پھر آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہماری طرف کے لوگوں میں یہاں آ کر بھی مشرقیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ کچھ معاملوں میں تو بڑھ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پلٹے تو عورتیں دلہن کو لے کر نیچے اتر آئی تھیں۔ میں نے چنگا بھابھی کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، آپ کبھی کوئی فکر نہ کیجیے گا، ہم لوگ بیٹیوں کو ترسے ہوئے ہیں اور آپ کے معمولی سے فون پر انڈیا سے دوڑے ہوئے آئیں گے۔ ایسی ہی کچھ بے ربط باتیں، کیونکہ خود میرے حواس قابو میں نہیں تھے۔ بھابھی نے آبدیدہ آنکھوں اور متبسم ہونٹوں کے ساتھ فرمایا، چنگا بھائی چنگا، اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں وہ، جو میں نہیں سمجھ سکا۔ البتہ ان کے آنسوؤں کی زبان میرا دل خوب سمجھ رہا تھا۔ دلہن کو لے کر گھر پہنچے تو ویڈیو والا پیچھے رہ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر ہم لوگ اندر داخل ہونے والے ہی تھے کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں روکا اور خود جھپٹ کر اندر گیا۔ پھر پلگ وغیرہ آن کر کے بولا، آنٹی آپ دلہن کے ساتھ ذرا سا کار کی طرف چلی جائیے، پھر ادھر آئیے۔ مجھے کچھ الجھن سی ہوئی، لیکن آسماں، نسرین اور صبا شرماتی ہوئی دوبارہ جیگوار کی طرف آئیں۔ پرویز مجھ سے لگ کر کھڑا ہو گیا
फोटोग्राफर का कैमरा मुसलसल वीडियो तैयार करता रहा। औरतें और बच्चे अंदर चले गए। मैंने मर्द बारातियों को दूसरे कमरे में बैठने के लिए कहा, लेकिन चौधरी तारिक और जावेद मेटाडोर से जहेज का सामान उतारने में नसरीन के भाइयों की मदद करने के लिए बाहर ही ठहर गए। अंदर दुल्हन की रुनमाई हो रही थी। आसमा ने बलाएं लेकर कंगन पहनाए। मैंने चूड़ियां और सबा ने झुमकियां नजर की। अंदर अब औरतें दूल्हा दुल्हन को घेरे में लिए हुए तरह तरह के खिलवाड़ करने लगीं। शीर खुरानी की रस्म, मिठाई खिलाने की रस्म, ये रस्म वो रस्म। खवातीन में सीमी और तस्लीम और नसरीन की कुछ रिश्तेदारों का इजाफा भी हो गया था। सबा को खूब नेक मिला। आसमा ने नौ उरूस के पास बैठकर कलाम पाक खोला और उसने सही तलफ़ुज़ और अंग्रेजी लहजे में एक मुख्तसर सी सूरत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी। हमें खुशी हुई कि बहू कलाम मजीद पढ़ सकती है। रफ्ता रफ्ता मेहमानों ने विदा ली। आसमा और मैं इसरार करते रहे कि रात का खाना खाकर जाएं, लेकिन 7-8 बजे थे और लोग लड़की वालों के यहाँ से कुछ देर पहले ही शकम सेर होकर आए थे, इसलिए सब ने माजरत कर ली। नसरीन के साथ उनकी एक सहेली सरिंदर कौर, तस्लीम और बहन सीमी अलबत्ता काफी देर तक बैठी रहीं। अब मकान का मंजर दीदनी था, क्योंकि जहेज के साजो सामान की वजह से मेरे और आसमा के कमरों में लेटने बैठने की जगह भी बाकी न रही थी। कीमती चीजों को काट कबाड़ की तरह एक तरफ ढेर करके हम लोग लेट गए। बाद में पता चला कि उस रात सबा और परवेज ने दिल्ली और कलकत्ता वालों से बड़ी देर तक बातें की, शादी की तफसीलात बताईं, और वहाँ बच्चे इस लतीफे से बहुत महसूस हुए कि बरतानिया के नाई ने वाकई उनके पापा की अच्छी तरह हजामत कर दी है। वो सब तस्वीरें देखने के मुश्ताक थे। बदमाश।